बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, सवाल व जवाब के सिलसिले में आज काफ़ी तादाद में लोगों ने ये पूछा है कि मौजूदा दौर में मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से लोगों की ज़िंदगी में और ख़ुसूसन हमारी आने वाली नई नस्ल की ज़िंदगी में बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, और वो मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से दुनियावी कामों से भी कमज़ोर हो चुका है और तालीम के रास्ते में भी कमज़ोरी आ गई है। तालीम के हुसूल में भी ये मोबाइल रुकावट बन चुका है। इसलिए आप मोबाइल के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में भी हम लोगों की रहनुमाई फरमाएं और आने वाली नस्ल और गार्जियन हजरात के लिए आप पैगाम दें ताकि लोग उसी के मुताबिक अमल करें और मोबाइल के गलत इस्तेमाल से लोग परहेज़ करें। मोहतरम सामईन, जवाबन अर्ज़ ये है कि यकीनन मोबाइल एक अच्छी चीज़ है और ईजाद करने वालों ने इसको एक बेहतर काम और बेहतर फ़ायदे के लिए इसका ईजाद किया और लोगों को ये मुयस्सर हुआ। उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होगा कि आप इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को कमज़ोर कर दें, आप अपनी ज़िंदगी के राह को कमज़ोर बना दें, आप अपनी ज़िंदगी को गुमराही के दलदल में आप झोंक दें। हरगिज़ मोबाइल बनाने वाले का मकसद ये नहीं है। क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हैं। वो हरगिज़ आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ़ गलत चीज़ों का ही इस्तेमाल करें और बुरी चीज़ों को ही आप देखें, अच्छी चीज़ें आप न देखें, अच्छा फ़ायदा आप न उठाएं। हरगिज़ नहीं। वो आप और मेरे इस्तेमाल पर मौकूफ़ करता है। हम किसी चीज़ को अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा कसूर होगा, मोबाइल का कसूर कतई नहीं है। इसलिए आप सभी गार्जियन हजरात को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप ख़ुद भी मोबाइल को सही तरीक़े पर इस्तेमाल में लाएं और घरों पर ख़ास तौर पर गलत चीज़ें आप बच्चों के सामने और अपनी नई नस्ल के सामने गलत इस्तेमाल न करें ताकि आपको देखकर वो बच्चे भी गलत इस्तेमाल करने न लग जाएं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका दिल साफ शफ़ाफ होता है, आपकी चीज़ों को वो नक़ल करने लगता है। इसलिए आप जैसी हरकत करेंगे, जो नक़ल हरकत आपके होंगे, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी आपकी होगी, बच्चों तक वो ज़िंदगी मुंतकिल होती है, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जाती है और वो अख़ज़ कर लेता है। इसलिए आप हजरात भी मोबाइल को सही इस्तेमाल में लाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। अगर दीन की बातें आप हासिल करना चाहेंगे, नमाज का तरीक़ा मालूम करना चाहेंगे, हलाल व हराम की तमीज़ आप मालूम करना चाहेंगे और दीगर ज़रूरी चीज़ें आप मालूम करना चाहेंगे, मोबाइल में आपका मौजूद है। आप सर्च कीजिए, वो चीज़ें आप देखिए। बड़े बड़े उलमा हज़रात की तक़ारीर मौजूद हैं और कुरान व हदीस की तफासिर, उनकी वजाहत इस मोबाइल में मौजूद है। आप अगर देखना चाहेंगे तो ये मोबाइल बनाने वालों ने ये आपके लिए सहूलत पैदा कर दी है कि आप अपने मुकाम में बैठकर वो सारी चीज़ें आप मुआयना कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल को किस तरीक़े पर इस्तेमाल में लाएंगे।
اور اسی طرح میں آنے والی نسل اور ان بچوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ نابالغ ہیں تو آپ موبائل سے بالکل الگ رہیں، آپ کو موبائل کے قریب میں بالکل نہیں جانا چاہیے، اس کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ گارجین حضرات کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ چھوٹے بچے اور بچیوں کو موبائل ہرگز نہ دیں، اس کا عادی اس کو نہ بنائیں، بلکہ ہر ممکن کوشش کریں کہ نابالغ بچے اور بچیوں سے موبائل کو آپ الگ رکھیں، اس سے پرہیز کروائیں، تب آپ کی زندگی صحیح گزرے گی، بچوں کی زندگی ہوگی۔ اسی طرح اگر بچے بالغ ہیں، بچیاں بالغ ہیں، اگر ضرورتاً آپ نے ان لوگوں کو موبائل دیا بھی ہے تو آپ ان کی گائیڈ کیجئے، آپ ان پر سخت نگاہ رکھیے کہ موبائل کا استعمال وہ کن چیزوں میں کر رہا ہے۔ بہت سارے بچے اور بچیاں تعلیم کے نام پر اپنے گارجین سے خطیر رقم، موٹی موٹی رقم کا موبائل خریدوایا ہے اور تعلیم کے نام سے وہ اپنے پاس رکھے ہوا ہے، نام تعلیم کا، لیکن رات و دن موبائل کا استعمال غلط طریقے پر ہو رہا ہے، فلموں میں ہو رہا ہے، تصاویر میں ہو رہا ہے، ننگی اور عریانیت پر ہو رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بالغ بچے اور بچیاں بھی غلط موبائل کا استعمال نہ کریں، ننگی ننگی تصویریں، بلو فلمیں اور دیگر چیزیں ہرگز موبائل میں نہ دیکھیں، آپ کی زندگی میں اس کا منفی اثر پڑے گا، آپ تعلیم بھی کما حق و حاصل نہیں کر پائیں گے، یا کسی بھی کام میں آپ مصروف ہوں گے، آپ کے لیے یہ موبائل رکاوٹ بنے گا، آپ کو روزمرہ کی زندگی میں یہ موبائل خلل اندازی کرے گا۔ اس لیے موبائل سے الگ رکھیں۔ گارجین حضرات بھی اپنے بچے اور بچیوں پر اگر وہ موبائل دے رہے ہیں کسی ضرورت کی بنیاد پر تو سخت سے سخت نگاہ رکھیں، گائیڈ کریں۔ آج موبائل نے ہر ایک کو بالکل تنہا کر دیا ہے۔ ایک گھر میں چند لوگ ہیں، سب کے پاس بڑا بڑا موبائل ہے، لیکن مل کے بیٹھ کر بات کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے، مل کر ایک دوسرے کے پریشانیوں، ایک دوسرے کے خیالات کو جاننے کا موقع چھن چکا ہے۔ ایک گھر میں اگر کچھ لوگ ہیں، سب کے پاس اگر موبائل ہے، ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں مگن ہے، کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ محبت و الفت جو ہماری اجتماعی کی بنیادی چیز تھی، آج موبائل نے یہ بھی چھین لیا ہے، اور جو الفت و محبت ایک دوسرے سے ملاقاتیں تھیں، آج موبائل ہی میں بات کر کے ملاقات کا کام ہو رہا ہے۔ والدین کی زیارت ہونی چاہیے، والدین کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے دکھ و درد کو سمجھنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ آج ہماری یہ نسل موبائل کے ذریعے والدین سے فون کر لیا، خبر خیریت معلوم کر لیا، بس یہی اس کی خدمت رہ گئی۔ یقین جانیے یہ موبائل ضرورت کی چیز ہے، ہمارے استعمال پر فائدہ اور نقصان نربھر کرتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موبائل کو صحیح استعمال میں لائیں، صحیح کاموں کے استعمال میں لائیں، صحیح چیزیں معلوم کریں، کلام اللہ سیکھیں۔ اچھے اچھے قرآ حضرات کی قرات بھی اس میں موجود ہے کہ کلام اللہ کو کیسے پڑھیں گے، نورانی قاعدہ پڑھنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، آپ تلفظ کیسے کریں گے، احادیث کو کیسے جانیں گے، اردو، انگلش، ہندی سب چیزوں کے تراجم موبائل میں آج ہمارے پرخوں نے، ہمارے علماء کرام نے رکھ دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ اور میں خاص طور پر یہ ویڈیو بنا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھوں تک پہنچیں، آپ اس کو غور سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں کہ آپ کی زندگی میں اگر یہ موبائل منفی اثر کرتا ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں غلط استعمال کی وجہ سے یہ موبائل اگر خلل اندازی کرتا ہے، آپ آج ہی سے اس کے غلط استعمال کو چھوڑ دیں، صحیح استعمال میں لائیں، صحیح طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں، ایک روٹین آپ بنا لیں، زندگی کے ایک ترتیب آپ بنا لیں کہ موبائل کو 24 گھنٹے میں ہمیں
اتنے وقت میں دیکھنا ہے، اتنے وقت میں استعمال کرنا ہے، فلاں چیز ہمیں پڑھنی ہے، فلاں چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ اگر آپ یہ روزمرہ کی ترتیب آپ بنا لیں گے، موبائل کے بیجا غلط استعمال بند کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی آج ہی سے آپ کی زندگی کا رخ بدلے گا، آپ امن و امان محسوس کریں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں اور ہمارے اس چینل میں حصہ دار بنیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔